السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ایپی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اینڈ آج کی ایپیسوڈ بھی موسٹ رومانٹک ہونے والی ہے۔ جو لوگ رومانٹک ناول ریڈ نہیں کرتے وہ اسکپ کر دیں، اور میں نے لانگ ایپیسوڈ لکھی ہے 23,000 الفاظ کی۔ اب اگر رسپانس اچھا نہیں ملا، میں نے سچ میں ناراض ہو جانا ہے آپ لوگوں سے، پھر میں نے نہیں دینی لانگ ایپیسوڈ۔ جو پڑھ کر ریویو دیتے ہیں ان سب کا بہت شکریہ۔ لو یو مائی آل بیوٹیفل ریڈرز۔ اور پلیز سائلنٹ ریڈر سے گزارش ہے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں۔ بنا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ کیسا یہ عشق ہے؟ از قلم ہبہ خان، قسط نمبر 31۔ پریشے کو آئس کریم کھلانے کے بعد اب جبران کی گاڑی کا رخ حویلی کی طرف تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ انجوائمنٹ میں پتہ ہی نہیں چلا کب رات کے 12 بج چکے تھے۔ ماہم پریشے کو گود میں بٹھائے نہ جانے کیا کیا کہہ کر اسے ہنسا رہی تھی۔ حویلی پہنچنے میں تقریباً 30 منٹ کا راستہ تھا کہ جبران کو مرر سے اپنے پیچھے کچھ گاڑیاں فالو کرتی نظر آئی۔ جبران نے اپنی گاڑی کا رخ دوسری روڈ پر کیا، لیکن گاڑی جبران کی گاڑی کو ہی فالو کر رہی تھی۔ جبران نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی، اور ساتھ ساتھ چہرے پر سخت تاثرات لیے اپنے پرسنل گارڈ کو کال کرتے انہیں ایڈریس دیتے جلدی سے اپنے پاس پہنچنے کا کہا، کیونکہ مقابل کی گاڑیاں بہت زیادہ تھیں۔ جبران شاہ اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ماہم نے پریشانی سے جبران شاہ کو دیکھا، جس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو رہا تھا۔ جبران سنیں، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ پریشان لگ رہے ہیں۔ ماہم جبران کا کندھا ہلاتے اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ فی الحال یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، جھک جاؤ نیچے، خود بھی پریشے کو بھی جھکاؤ۔ جبران اونچی آواز میں کہتے گاڑی کے شیشے اوپر چڑھا گیا اور گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھائی تھی، اتنا کہ پریشے اور ماہم کو لگا وہ آج اللہ کو پیاری ہو جائیں گی۔ جبران پلیز گاڑی کی سپیڈ سلو کریں، پریشے بہت ڈری ہوئی ہے۔ ماہم پریشے کو روتے دیکھ کہنے لگی، ماہم جھکو۔ جبران ماہم کو جھکاتا خود بھی جھک گیا۔ اسی پر ایک گولی سرسراتے ہوئے گاڑی کے ایک ونڈو پر لگی تھی، ایک ونڈو پر لگتی دوسری ونڈو سے نکلی تھی۔ گولی کی آواز اتنی تیز تھی ماہم کو اپنے کان سائیں سائیں ہوتے محسوس ہوئے۔ پریشے کے رونے میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ مقابل لوگوں نے گاڑی کے ٹائر پر فائرنگ کرنا شروع کر دی تھی۔ جبران میرل کو پیچھے سیٹ پر جانے کا اشارہ کرتے ڈیش بورڈ پر پڑی اپنی پستول نکالتے ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرنے لگا اور دوسرے ہاتھ سے ونڈو سے ہاتھ نکالتے فائرنگ کرنے لگا۔ جبران کو اس وقت اپنی بیوی اور اپنی کل کائنات بیٹی کی فکر ہو رہی تھی۔
اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ حملہ کس نے کروایا ہے۔ ماہم پریشت کو لیتی نیچے جھکی ہوئی تھی۔ میری جان، کچھ نہیں ہوگا، ماما ہے نا آپ کے پاس، رو مت۔ ماہم اپنا ڈر ایک سائڈ پر رکھتے پریشے کو چپ کروانے لگی، جس کا رنگ ڈر کی وجہ سے سرخ پڑ رہا تھا۔ 5-6 گولیاں جبران شاہ کے سر سے سرسراتے ہوئے گاڑی کے شیشے سے لگی تھیں۔ اس سے پہلے جبران سنبھلتا ٹھاک کی آواز کے ساتھ ایک گولی جبران کے بازو کو چھو کر گزری تھی۔ جبران کے ہاتھوں کی گرفت اسٹیئرنگ پر ہلکی ہوئی تھی اور گاڑی ہچ کو لے لیتی دوسری گاڑی سے ٹکراتے بچی تھی۔ جبران کے بازو سے خون نکلتے دیکھ ماہم کے منہ سے ایک زوردار چیخ برآمد ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں جبران شاہ کے گارڈز پہنچ چکے تھے، جو مقابل گاڑیوں پر جواباً فائرنگ کرنا شروع کر چکے تھے۔ جبران سکون کی سانس لیتا اب گاڑی کی سپیڈ کم کر چکا تھا۔ وہ مقابل گاڑیوں کو پیچھے چھوڑتے حویلی پہنچ چکا تھا۔ جبران نے گاڑی روکتے پیچھے کی طرف دیکھا، جہاں ماہم اور پریشے ایک دوسرے کے گلے لگی ڈری سہمے بیٹھی تھی۔ میرا بہادر بچہ، ادھر آؤ، ڈرتے نہیں ہیں؟ جبران پریشے کو محبت پاش لہجے میں کہتا اپنے سینے سے لگا گیا۔ کچھ نہیں ہوا بابا کی جان، دیکھو سب ٹھیک ہے، رونا بند کرو، اچھے بچے روتے نہیں ہیں۔ جبران ہوں، ماہم لمبی ہچکی لیتے روتے ہوئے بولی۔ جبران نے لب میچ کر اسے دیکھا، جس نے رو رو کر اپنا برا حال کر دیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بیوی، رونا بند کرو۔ جبران اسے اپنے پاس بلاتا نرمی سے ماہم کے آنسو صاف کرنے لگا۔ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں جبران، آپ کا بہت خون نکل رہا ہے۔ ماہم اپنی انگلیاں جبران کے بازو پر پہرتی رونے میں مشغول تھی، جیسے گولی جبران کو نہیں اسے لگی ہو۔ پریشے بھی جبران کے بازو سے خون نکلتے دیکھ مزید رونے لگی۔ جبران احمد شاہ کو کال کرتے باہر آنے کا بولا۔ اس وقت وہ حویلی ایسی حالت میں جا کر سب کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 5 منٹ کے اندر اندر احمد شاہ جبران کے سامنے حاضر تھا۔ بھائی، آپ کا تو بہت زیادہ بلڈ نکل رہا ہے، میں ہاسپٹل لے جاتا ہوں، اور گاڑی کی حالت بھی کافی خراب ہو چکی ہے۔ احمد پریشانی سے کبھی جبران تو کبھی ٹوٹے ہوئے گاڑی کے شیشوں کو دیکھنے لگا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، تم پری اور باپی کو لے جاؤ، میں ہاسپٹل چلا جاؤں گا خود۔ جبران شاہ پری کو احمد شاہ کے حوالے کرتے بولا، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ ماہم ضدی انداز میں کہتی لمبی لمبی ہچکیاں لینے لگی۔ احمد، تم جاؤ پریشے کو ریلیکس کر کے سلانا۔ احمد ہاں میں سر ہلاتے پریشے کو حویلی لے گیا، جبکہ جبران گاڑی سٹارٹ کرتا اب ہاسپٹل کی طرف اپنا رخ کر گیا۔
گولی چھو کر گزری تھی، لیکن جس طرح ماہم رو رہی تھی، جبران کو لگا وہ اب مرنے والا ہے۔ کب سے ماہم کے رونے سے تنگ آتے، جبران گاڑی کو بریک لگاتے، اسے کلائی سے تھامے اپنے قریب تر کرتا سینے میں بھینچ گیا۔ یار بیوی، اتنا رو رہی ہو، تمہیں دیکھ دیکھ کر مجھے بھی رونا آ رہا ہے۔ ریلیکس ہو جاؤ، میں ٹھیک ہوں، دیکھو۔ جبران مسکراتے ماہم کو تسلی دینے لگا، لیکن وہ ماہم ہی کیا جو جبران کو درد میں دیکھ کر چپ ہو جاتی۔ مجھے چھوڑیں پلیز، گاڑی تیز چلائیں، آپ کا خون بہت نکل رہا ہے۔ اپنے دوپٹے کا تھوڑا سا حصہ پاڑتے ماہم جبران کے بازو پر باندھنے لگی تاکہ خون مزید نہ بہے، اور جبران نفی میں سر ہلاتے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ صبح 10 بجے کے قریب میرل کی آنکھ کھلی تو خود کو فہد ملک کی مضبوط پناہوں کے حصار میں پایا۔ وہ اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے رکھے اپنے اوپر لٹائے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کل رات کا ایک ایک منظر گھومنے لگا۔ شرم سے میرل کی نظریں جھک گئیں۔ آرس تھک کر کندار ہوئے تھے۔ چہرے پر کل رات فہد ملک کی گہری شدتوں کے رنگ آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ میرل فہد کے چٹانی برہنہ سینے پر اپنا سر رکھے اس کے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں سنتے نظریں جھکائی ہوئی تھی۔ کل رات جتنی شدت سے فہد اس کی خود کی جان ایک کرتے محبت پاش گفتگو میرل کے کان میں کر رہا تھا، میرل کو لگا اگر مزید فہد نے تھوڑی اور شدت دکھائی وہ اللہ کو پیاری ہو جانی تھی۔ فہد ہلکی سی آنکھیں کھولے، اس کے سفید سنہری چہرے میں گھلتی شرم کی سرخیاں گھلتی دیکھ کر خود کو قہقہ لگانے سے روک رہا تھا۔ میرل سے نظریں اٹھانا محال تھا۔ فہد کے اعصاب میں میرل کا نازک وجود ارتعاش پیدا کر رہا تھا۔ وہ فہد کے کسرتی سینے کا حصہ بنی ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ میری جان، کیا ہو گیا ہے؟ یار اتنا کیوں شرما رہی ہو؟ گال دیکھو اپنے، لال ٹماٹر بن چکے ہیں۔ فہد گمبھیر لہجے میں بولا۔ میرل فہد ملک کی بات پر مزید سرخ پڑی تھی۔ فہد پلیز چپ کریں، مجھے یہ خوبصورت جگہ دیکھنے دیں۔ میرل نے نظریں اٹھاتے خوبصورت سے کاٹیج کو دیکھا جہاں باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ موسم اتنا خوبصورت اور خوشگوار تھا، میرل کا دل کر رہا تھا باہر جا کر بارش میں نہا لے۔ اسے وہ دن یاد آیا جب میرل یمان شاہ کو موبائل میں کارٹیج کی ویڈیو دکھا کر کہہ رہی تھی، بھیا مجھے یہاں جانا ہے، مجھے ایسی جگہیں بہت پسند ہیں۔ اور ساتھ بیٹا فہد یہ سب سن اور دیکھ چکا تھا۔ اتنے خوبصورت لمحات اس نے میرل کی پسندیدہ جگہ پر اس کے ساتھ گزارنے چاہے تھے، اس لیے میرل کی خواہش کے مطابق وہ اسے ہوٹل وغیرہ کی بجائے یہاں لایا تھا۔ یمان شاہ نے فہد اور جبران کو 1 مہینے کی چھٹی کی رعایت دے دی تھی۔
ڈی جے صاحب کا کہنا تھا جتنا انجوائے کرنا ہے دونوں کرو، سارے کام میں دیکھ لوں گا۔ لیکن وہ وقت دور نہیں جب میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوں گا اور تم دونوں سارا کام دیکھو گے۔ میرل انگڑائی لیتی فہد کے برہنہ سینے سے اٹھتی خوبصورت منظر کو دیکھنے لگی، جہاں ہلکی ہلکی بارش پہاڑوں کے منظر کو بے حد خوبصورت بنا رہی تھی۔ میرل نے جب غور سے باہر جھانک کر دیکھا، وہ خوشی سے پھولے نہیں سما پا رہی تھی۔ وہ اس وقت جنگل میں تھی۔ جنگل میں ٹریول کرنا اس کا ڈریم تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کا ڈریم اتنی جلدی پورا ہوگا۔ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں جسٹ کپل ہی آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ اور خاص طور پر فہد نے ایک ہفتے کے لیے اس خوبصورت کاٹیج کو بک کروایا تھا۔ پہاڑ کے اوپر بنا خوبصورت کاٹیج، ہلکی ہلکی بارش، سکون کے لمحے، ساری دنیا سے دور جہاں کوئی انسان نظر نہیں آتے تھے۔ فہد کے برہنہ سینے کے ساتھ لپٹی میرل فہد کو کب سے رات والے موڈ میں آنے کے لیے اکسا رہی تھی۔ اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی میری جان؟ فہد گمبھیر لہجے میں کہتا میرل کو واپس اپنے سینے پر گرا گیا۔ میرل شرماتی فہد کے سینے سے لگی تھی۔ فہد۔ میرل اپنی توڑی فہد کے سینے پر رکھتے محبت پاش لہجے میں پکارنے لگی، جی جان فہد، آپ کو کیسے پتا مجھے ایسی جگہ آنے کی بے حد خواہش تھی؟ فہد کی جان، آپ کے فہد کو سب پتا ہوتا ہے، زیادہ دماغ نہ لڑاؤ، بس ان حسین لمحوں کو انجوائے کرو میرے ساتھ۔ فہد کروٹ بدلتا میرل کے اوپر آتے خود پر کمفرٹر اوڑھ گیا۔ میرل اس وقت سرخ گلاب بنی ہوئی تھی۔ فہد کو خود پر جھکے دیکھ میرل سختی سے اپنی آنکھیں میج گئی۔ اس وقت اسے فہد سے بے حد شرم محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے فہد، بہت زیادہ۔ میرل بات بدلتے بولی، بھوک تو مجھے بھی لگی ہے، لیکن میں تمہارے ان لبوں پر گزارا کر لوں گا۔ فہد کہتے پورے حق کے ساتھ میرل کے سرخ لبوں پر جھکا، اس کے نچلے لب کو اپنی گرفت میں لیتے وہ اس کی خوشبودار سانسوں کو اپنی سانسوں میں سمائے اس کے لبوں کی نرماہٹ محسوس کرنے لگا۔ میرل کے لبوں کو مضبوطی سے اپنے لبوں کی قید میں لیے آہستہ آہستہ سانسیں چرا رہا تھا۔ فہد میرل کے بالائی لب کو اپنی گرفت میں لیتے شدت اختیار کرنے لگا۔ فہد کافی دیر اس کے لبوں کو اپنی سخت گرفت میں لیے اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں انڈیلتے اس کی اور اپنی سانسیں بے ترتیب کر رہا تھا۔ اس کے بالائی لب پر تھوڑا سا زخم دیتے پیچھے ہوا تو میرل گہرے گہرے سانس لیتی خود کو نارمل کرنے لگی۔ سچ سچ بتائیں فہد، یہاں آنے سے پہلے کون سا ٹیبلٹ کھا کر آئے ہیں جو آپ کا رومانس ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا؟ میرل غصے سے کہتی فہد کے چوڑے سینے سے اٹھی تھی۔ وٹامن
رومانس دورانیہ ایک ویک کی گولیاں کھا کر آیا ہوں۔ ان ایک ویک میں ڈیلی تمہیں میں اپنی محبت کی بارش میں بھگوں گا میری جان، یہ تو شروعات ہے۔ چھوڑے مجھے فریش ہونا ہے، میرل خفگی سے کہتی واش روم کو ڈھونڈنے کے لیے نظریں چاروں طرف دوڑانے لگی۔ مل کر فریش ہوتے ہیں میرو جان۔ فہد ایک ہی جست میں میرل کو گود میں اٹھاتے واش روم لے آیا۔ فہد کو کل رات والے موڈ میں آتے دیکھ میرل اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے مکے فہد کے سینے پر برسانے لگی۔ اف، ظالم بیوی، مار مار کر سینہ لال کر دیا۔ فہد ایکٹنگ کرتے میرل کو شاور کے نیچے کھڑا کرتے شاور آن کر گیا۔ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی میرل کے پورے وجود پر پڑا تھا۔ ایک تو ویسے ٹھنڈ تھی، اوپر سے ٹھنڈا پانی پڑتے وہ جھٹ سے فہد کے سینے سے لگی تھی۔ فہد، ٹھنڈ لگ رہی ہے، پلیز شاور آف کریں۔ میرل کپکپاتے لہجے میں بولی۔ میرل کی سینے کی نازکی اپنے سینے پر محسوس کرتے فہد کی آنکھیں خمار سے سرخ ہوئی تھیں۔ فہد شاور آف کرتے میرل کے دونوں ہاتھ تھامے اسے دیوار کے ساتھ پن کر گیا۔ فہد بنا اسے کچھ بولنے کا موقع دیے اس کے چہرے پر جھک کر نچلے لب کو اپنے دانتوں کی گرفت میں لے لیا، جسے کب سے میرل اپنے دانتوں میں دباتی سرخ کر رہی تھی۔ میرل اپنی آنکھیں بند کرتی میرل اپنی آنکھیں بند کرتی اپنے لبوں پر فہد کی شدت سہنے لگی۔ فہد کی شدت بھری گرفت میں میرل بغیر پانی کے مچھلی کی طرح مچل رہی تھی۔ میرل بھی اپنے لبوں سے فہد کے لبوں کو سک کرتے اس کا بھرپور ساتھ دینے لگی، جسے محسوس کرتے فہد مزید بہکنے لگا۔ لبوں سے ہوتا سفر اب گردن تک گیا تھا۔ اپنے سلکتے لب میرل کی بیوٹی بون پر رکھتے ہر جگہ اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ میرل کو اپنی گردن پر گدگدی سی محسوس ہوئی تھی۔ اوپر سے شرم و حیا سے اس کا چہرہ تپ کر سرخ گلاب بنا ہوا تھا۔ اسے فہد کی قربت سکون دے رہی تھی، اس لیے وہ بھی اپنی تمام تر مزاحمتیں چھوڑ کر فہد ملک کا بھرپور ساتھ دینے لگی۔ میرل کی گردن پر پانی کی ایک ایک بوند کو فہد اپنے لبوں سے چومتا میرل کے وجود میں سرد لہریں دوڑانے کا باعث بنا۔ اس کے لبوں کو اچھے سے اپنے لمس سے مہکاتے فہد نے ساتھ ساتھ کیچر میں قید ایک ہاتھ سے میرل کے بالوں کو کھولتے اس کی گردن پر اپنی مونچھیں رگڑتا میرل کو پاگل کر رہا تھا۔ میرل کو اپنے وجود سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ ہر جگہ فہد کا لمس برداشت کر سکتی تھی، سوائے اپنی گردن پر، اور فہد ملک کی کمزوری ہی میرل کی سفید شفاف گردن تھی، جسے دیکھ کر وہ گستاخی کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ فہد، پلیز گردن پر نہ کریں کچھ۔
میرل التجائی آواز میں بولی۔ فہد نے اس کی گردن سے اپنا چہرہ اٹھاتے غور سے میرل کے چہرے کا طوائف کیا جو بے حد سرخ ہو رہا تھا۔ منہ سے ہلکی ہلکی سسکیاں برآمد ہو رہی تھیں۔ میرل اپنا سینہ اونچا اونچا کر کے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب وہ مزید اپنی بیوٹی بانڈ پر فہد کا لمس برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بیوی ابھی سے اتنی سسکیاں، ابھی تو اصل کام کیا نہیں، فہد منخیزی سے کہتا۔ میرل کے دونوں ہاتھوں کو ضبط کرتے اس کے کمر کے گرد اپنا ہثار مضبوط کر گیا۔ میرل کے گلے میں گلٹی سے ابھر کر مدعو ہوئی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اس سے دور ہونا چاہ رہی تھی جب فہد نے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتے میرل کے دونوں لبوں کو اپنے دانتوں میں کچلا تھا۔ اسے میرل کی مزاحمت پسند نہیں آ رہی تھی۔ میرل شاہ کی سسکی فہد ملک نے اپنے ہونٹوں میں دبائی تھی۔ اس کے لبوں کا شدت بھرا بوسہ لینے کے بعد فہد اچھا خاصا سرخ کرنے کے بعد نیچے کی طرف جھکا تھا۔ فہد اس کے کپکپاتے وجود کو اپنے سینے میں سماتا اس کے بدن کی گہرائیوں میں شدت سے اپنے لب رکھ رہا تھا۔ وہ بے باکی سے میرل کے پورے سراپے کو دیکھ جائزہ لینے لگا۔ فہد کی سفید شرٹ میں میرل کا پورا بدن عیاں ہو رہا تھا۔ میرل شاہ کے بدن کے خد و خال کو دیکھتے فہد ملک بہکے انداز میں شرٹ کے اوپر ہی اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ بھوک لگ رہی ہے؟ فہد ملک نے اسے بازو سے تھام کر اپنے چوڑے سینے سے لگاتے بے حد نرمی اور محبت سے استفسار کیا تھا۔ میرل نے نروٹے پن سے ہاں میں سر ہلایا تھا جو اپنی منمانیاں کرتے اب اس سے بھوک لگنے کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ناشتہ پہنچ جائے گا، پھر جی بھر کے کھا لینا، فی الحال خود کو مجھے کھانے دو۔ فہد نے نرمی سے میرل کے وجود سے اپنا سفید شرٹ ریموو کیا تھا کہ میرل اوپر سے نیچے تک سرخ پڑی تھی۔ فہد اپنے آدھے برہنہ وجود کو دیکھتے وہ شرم سے لال ہوئی۔ فہد کے سینے میں اپنا چہرہ چباتے اسے پکارنے لگی۔ اب میں تم میں اپنی گرمی منتقل کروں گا میرو جان۔ فہد ملک بھوجل گمبھیر آواز میں کہتے میرل کی کان کی لو کو زور سے اپنے لبوں میں دبا گیا۔ میرل کو نرمی سے باتھ ٹب میں لٹاتے فہد اپنی پینٹ کا بیلٹ کھولنے لگا۔ ایک تو میرل کو اپنی حالت دیکھتے اتنی شرم آ رہی تھی، اوپر سے فہد کا بیلٹ کھول کر اتارنا میرل کے اوساں خطا کرنے لگا۔ فہد خود بھی باتھ ٹب میں بیٹھتا میرل کو اپنی گود میں بٹھا گیا۔ میرل اپنی ٹانگیں فہد کی کمر کے گرد باندھے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ فہد ملک اس کے کندھے پر ٹکی بلیک اسٹریپ میں ہاتھ کی انگلیاں پھنساتا میرل کے وجود پر قابض ہوا تھا۔ اپنی انگلیاں پیچھے کمر پر لے جاتے وہ ایک کھجوس میں اسٹریپ کے ہک کھولتے اسے آخری پردے سے بھی آزاد کرتا ہر حد پار کر رہا تھا۔ میرل گہرے گہرے سانس لیتی شرمانے لگی۔
یہ فطری عمل تھا۔ اپنے ہسبینڈ کی گرفت میں شرم و حیا محسوس ہونا ایک عام سا مرحلہ ہوتا ہے جو اس وقت میرل کو بے حد محسوس ہو رہی تھی۔ میرل کے چہرے پر اپنی غربت کے رنگ دیکھتے فہد ملک ایک بار پھر جھکتے اس کے گال پر اپنے دانت ہلکے ہلکے گھاڑتا منمانیاں کرنے لگا۔ اپنا ایک ہاتھ میرل کے برہنہ دھڑکنوں پر پہننے لگا جبکہ دوسرا ہاتھ کمر سے نیچے والے حصے میں حرکت کر رہا تھا۔ میرل شاہ کا جسم اس وقت ہلکا ہلکا کپ کپا رہا تھا، دل دھڑک دھڑک کر باہر آنے کو بے تاب تھا۔ میرل اپنی خشک سانس تر کرتی فہد کی گود سے اٹھنے لگی۔ نہ میرو جان، مجھے بہکا کر اب جانے کی تیاری کر رہی ہو؟ ناممکن۔ فہد میرل کے وجود کو تھوڑا سا اپنی گود سے اٹھاتے اسے آخری پردے سے بھی آزاد کر گیا۔ میرل کو آنکھیں میچتے دیکھ فہد شرارت سے اس کی دھڑکنوں کو اپنی دانتوں میں لیتے دبانے لگا۔ میرل چیخ مارتی فہد کی گود سے اچھلی تھی، اپنی پوزیشن پر غور کرتے ہوئے شرم سے پانی ہوئی تھی۔ میرل کے چیخ مار کر اچھلنے پر فہد ملک نے اپنی مسکراہٹ روکتے زور سے میرل کی دھڑکنوں کو اپنی دانتوں میں کھینچا تھا، جس پر وہ اچھلتی واپس فہد کی گود میں بیٹھی اسے ہر حد پار کرنے کی دعوت دینے لگی۔ فہد اس کے وجود پر ہر جگہ اپنی چاپ چھوڑتا اسے کمر سے پکڑے اوپر اٹھاتے اپنی پوزیشن سیٹ کرتے میرل میں سمایا تھا۔ میرل نے سسکتے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتے اپنی چیخ روکی تھی۔ فہد اس کے ہاتھوں کو لبوں سے ہٹاتے نرمی سے اپنی گرفت میں لے گیا اور ساتھ ساتھ اپنی شدتیں بڑھانے لگا۔ شرم و حیا سے میرل کی پلکیں بھوجل ہوئی۔ اپنے نچلے وجود کو حرکت دیتے فہد بار بار میرل کو اچھلنے پر مجبور کرنے لگا۔ وہ بہت ہی نرمی اور بے باکی کے ساتھ اسے خود میں سما رہا تھا، اتنا کہ باتھ ٹب میں پڑا پانی اچھل اچھل کر فرش پر گر رہا تھا۔ باتھ ٹب میں کافی وقت گزرنے کے بعد فہد رکتے میرل کے ہچکولے کھاتے وجود کو دیکھنے لگا۔ ریلیکس میری جان۔ فہد میرل کے کمر کے گرد باہیں ڈالے خود کو اس کی گہرائیوں سے نکالتے اپنے سینے سے لگا گیا۔ مل کر فریش ہوتے ہیں اب، فہد گمبھیر لہجے میں کہتے میرل کی کان کی لو پر اپنے دانت گاڑتے ایک ہاتھ سے گرم پانی والا شاور آن کر گیا۔ اپنے اوپر گرم پانی پڑتے دیکھ میرل سکون کا سانس لینے لگی۔ اسے اس وقت بے حد سردی اور ساتھ ساتھ گرمی بھی لگ رہی تھی۔ اپنی کیفیت سے وہ خود انجان تھی۔ میں خود فریش ہو جاؤں گی فہد، آپ جائیں بس، یہاں سے آپ کا کام ہو چکا ہے۔ میرل تیز تیز کہتی فہد کو خود سے دور کرنے لگی، لیکن اپنی بات پر غور فرماتے وہ اپنے لب دانتوں تلے دبا گئی۔ میری جان ابھی کہاں،
ابھی تو اور بھی من ہے کرنے کا، لیکن میری نازک مزاج بیوی شاید سہ نہیں پائے گی، اور نہانا تو تمہیں میرے ساتھ ہی پڑے گا۔ فہد شیمپو اٹھاتے میرل کے پورے وجود پر پہننے لگا۔ میرل کی دھڑکنوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑتے فہد میرل کے سرخ چہرے کو دیکھنے لگا، جو مزید سرخ ہونے لگا۔ اپنے ہاتھ فہد کے ہاتھوں پر رکھتی وہ اپنی دھڑکنوں پر سے ہٹانے کی ناکام سی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کا بے شرم مزاج خدا دونوں دھڑکنوں کو اپنی مٹھیوں میں بٹھتے سہلانے لگا۔ میرل اپنی مزاحمت رد ہوتے دیکھ بدلے میں فہد کی دھڑکنوں کو اپنے لبوں میں لیے اپنے دانت کاٹنے لگی۔ وہ سمجھی فہد اسے چھوڑ دے گا اگر وہ اس کی دھڑکنوں پر کاٹے گی، لیکن وہ کہاں جانتی تھی وہ اسے مزید بہکا چکی تھی۔ فہد کے وجود میں ایک سرد سی لہر دوڑی تھی، لیکن میرل ہنوز اس کی دھڑکنوں کو اپنے دانتوں میں لیے بچوں کی طرح چبا رہی تھی۔ فہد سے مزید برداشت نہ ہوا تو اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتے اپنی دھڑکنوں پر سے میرل کا چہرہ ہٹاتے اس کے لبوں پر جھکاتا، دوسرا ہاتھ نیچے لے جاتے ایک بار پھر وہ میرل میں سماتے اس کی چیخ برآمد کر گیا۔ میرل فہد کے سینے پر ہاتھ رکھتی بری طرح رونا شروع کر گئی تھی۔ اب ایک یہی حل تھا اس کے پاس اپنی جان خلاصی کا۔ فہد اسے روتے دیکھ مکتے میرل کے آنسو اپنے لبوں سے چننے لگا۔ بس ابھی نہیں، آج کے لیے اتنا کافی ہے، یہ آنسو رات کے لیے رکھو میری جان۔ میرل نے خفگی سے فہد کو گھورا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فہد میرل کے چھوٹے سے وجود کو اپنی باہوں میں بھرتے کاٹیج میں لایا۔ میرل اس وقت پنک گاؤن میں موجود تھی اور فہد گھٹنوں تک آتی گاؤن میں۔ نرمی سے میرل کو بیڈ پر لٹاتے بیگ کی طرف بڑھا۔ بیگ میں سے میرل کے خوبصورت پنک کلر کا فراک اور کچھ پرائیویٹ چیزیں نکالتے میرل کی طرف بڑھا۔ جائیں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ میرل کپاتے خود پر کمبل اوڑھ گئی۔ باہر ابھی بھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ موسم بہت سرد تھا۔ یہ لو کپڑے چینج کر لو، میں ناشتہ منگواتا ہوں، پھر تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ فہد اپنے لب میرل کے گال پر رکھتا ناشتے کے لیے سیکورٹی کو کال کرنے ٹیریس پر چلا گیا۔ کال کرنے کے بعد وہ واپس کاٹیج میں آیا تو میرل کو کمبل میں دب کے سوتے دیکھ فہد نے اپنا ابھرنے والا کھیکا روکا تھا۔ اس کی میرو اس سے ناراض ہو چکی تھی۔ فہد ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا کمبل نیچے فرش پر پھینک گیا۔ اوہ میرا شونا بیبی، میرا معصوم سا بیبی مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، فہد لاڈ سے کہتے میرل کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ جائیں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، ہمیشہ اپنی من مانیاں کرتے ہیں۔ میرل اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے خود کو دور کرنے لگی، لیکن فہد اس کے پیٹ پر بندھی ڈوری کو کھولتے بعد گاؤن ایک ہی جست میں اتار گیا۔ میرل نے سر پٹاتے ہوئے فہد کے ہاتھوں میں موجود اپنی پرائیویٹ چیزیں دیکھی تھیں۔ فہد اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے
اسے خود پر گرا گیا۔ میں چینج کر لیتی ہوں فہد، آپ رہنے دیں، میرل سرخ ہوتے بولی۔ میری جان، ہم ہنی مون منانے آئے ہیں، اور ہنی مون میں میاں بیوی ہی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ شکر کرو تمہیں یہ سب پہنا رہا ہوں، ورنہ تم میرے ساتھ ایسے۔ اس کے آگے فہد کچھ کہتا، میرل نے اس کے لبوں پر اپنے ہاتھ رکھ گئی، حتیٰ کہ وہ بے شرمی کی حد نہ کر دے۔ فہد کے انابی لبوں پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ فہد کروٹ بدلتا، اسے بیڈ پر لٹاتے، معائنہ خیزی سے اس کی دھڑکنوں کا ایکسرے کرنے لگا، جو اس کی شدتوں سے سرخ تھے۔ کچھ ہی منٹوں میں فہد میرل کی مزاحمتوں کو اگنور کرتے اپنے اسے پنک قمیص شلوار پہنا چکا تھا۔ ہو گئی آپ کی منمانیاں، پلیز میرا ناشتہ کروا دیں۔ فہد، میرے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے چوہے دوڑ رہے ہیں، میرل کٹلاتے بولی۔ اس سے اب اور بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میری جان، بس ناشتہ آ چکا ہے، میں لے کر آتا ہوں۔ 10 منٹ کے اندر یہیں رہنا، کہیں جانا مت۔ فہد میرل کو خاص وارننگ دیتے کاٹیج سے باہر نکلا تھا۔ ہاسپٹل سے ہو کے رات 2 بجے جبران اور ماہم حویلی آئے تھے۔ جبران کا بلڈ بہت زیادہ نکل چکا تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کو خون کی ڈرپ چڑھانی پڑی تھی۔ ڈاکٹر کی دی گئی گولیاں جبران شاہ کو کھلاتے، ماہم نے اس کی خون سے لت پت شرٹ چینج کرواتے، رات سے جبران کے سرہانے بیٹی نہ جانے کون کون سے وظیفے پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھی۔ وہ رات کو ایک پل بھی نہیں سوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی خوبصورت آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ پریشے کو احمد شاہ نے بھیلا پھسلا کر گھر والوں کو کل رات کا واقعہ بتانے سے منع کیا تھا۔ جبران نے بھی سختی سے ماہم کو منع کیا تھا، گھر میں اس واقعے کا ذکر وہ کسی سے نہ کرے، اور جبران شاہ کے کہنے کے مطابق ماہم خان نے کسی سے بھی ذکر نہیں کیا تھا۔ صبح کا ناشتہ کرنے وہ ڈائننگ ٹیبل پر اکیلی ہی گئی تھی۔ سب نے جبران شاہ کا پوچھا تو اس نے طبیعت خرابی کا کہہ دیا تھا۔ اریبہ ماہم کو زندہ دیکھ کر مزید غصے سے آگ بگولا ہوئی تھی۔ کل رات اس نے ہی جبران شاہ کی گاڑی پر حملہ کروایا تھا۔ اس کا مقصد ماہم اور پریشے کا قتل کروانا تھا، تاکہ وہ دونوں کے مرنے کے بعد وہ جبران شاہ کو حاصل کر پائے۔ لیکن اس کا یہ خواب شاید کبھی پورا نہ ہوتا۔ جبران شاہ کے ہوتے ہوئے وہ اپنی بیوی کی حفاظت کرنا جانتا تھا، اریبہ جیسے گھٹیا لوگوں سے۔ ماہم کچھ پڑھ کر جبران کے چہرے پر پھونک مار رہی تھی، اپنے چہرے پر گرم گرم سانسیں محسوس کرتے۔ جبران شاہ کی آنکھ اٹھی تھی، اوپر جھکی، پریشان سی اپنی بیوی کو دیکھتے وہ مسکرایا۔ صبح صبح اتنا خوبصورت منظر دیکھ کر وہ اپنا درد تو جیسے بھول سا گیا تھا۔ شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا، اللہ پاک آپ کا لاکھ لاکھ شکر۔ ماہم شدت سے اپنے لب جبران کے ماتھے پر رکھتے بولی۔ جبران کو بے سختہ ماہم پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، لیکن اس کی سرخ آنکھیں دیکھتے جبران نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ تم کل رات سے سوئی نہیں ہو؟ ایک آئی بروز کھاتے جبران سرد لہجے میں بولا۔
جس پر ماہم نفی میں سر ہلا گئی۔ کیوں؟ اس دفعہ لہجہ سخت تھا۔ کیونکہ آپ کو درد ہو رہا تھا اور میں بے چین تھی۔ میں کیسے سو سکتی تھی؟ اپنی سرخ آنکھیں مسلتے ماہم سوں سوں کرتے بولی۔ ہائے، ایک ہی دل ہے، سالم بیوی، کتنی دفعہ لوگی؟ جبران اپنے دل پر ہاتھ رکھتے نوٹنکی سے بولا۔ وہ کون لوگ تھے جبران؟ وہ کیوں آپ کے پیچھے پڑے تھے؟ ماہم بے حد پریشانی سے استغفار کرنے لگی۔ بہت جلد پتہ لگوا لوں گا، تم پریشان نہ ہو۔ میجر جبران شاہ کا یہ لوگ بال بھی باقا نہیں کر سکتے۔ جبران خود کو میجر کے لقب سے نوازتے بے حد فخر سے بولا۔ میجر کو زیر لب بڑبڑاتے ماہم نے ناسمجھی سے جبران شاہ کی طرف دیکھا تھا۔ کچھ نہیں بیوی، یہ سب چھوڑو، جاؤ میرے لیے کچھ کھانے کو لے آؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ جبران بات کو گول گول گھماتے بولا۔ جبران دیکھیں بات نہ بدلے، مجھے سچ بتائیں، کون میجر؟ آپ میجر؟ ماہم اسے گھورتے بولی۔ اسے دال میں کچھ کالا کالا نظر آ رہا تھا، لیکن دال تو پوری ہی کالی تھی۔ ہاں جی، وہی میجر جبران شاہ، بیوی، جو نکاح سے پہلے تمہارے ہر بےہودہ کرتوت پر نظر رکھتا تھا۔ جبران شاہ آنکھ مارتے بولا۔ وہ ناسمجھی سے جبران شاہ کی طرف دیکھنے لگی۔ مال اور کلب کا منظر یاد کرتے ماہم کرنٹ کھا کر بیڈ سے اچھلی تھی۔ وہ آپ تھے، آپ نے قتل کیا تھا؟ ماہم منہ پر ہاتھ رکھتی بولی، جس پر جبران فخر سے ہاں میں سر ہلاتے بیڈ پر بیٹھا۔ ماہم بے یقینی سے جبران شاہ کو دیکھنے لگی اور جبران شاہ اپنی بیوی کو اپنے کام سے آگاہ کرنے لگا، جس پر ماہم ناک سکیڑتے جبران کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن اسے فخر ہو رہا تھا، وہ ایک ایسے شخص کی بیوی بنی جو اسے صحیح راستے پر لے آیا تھا، جو اپنے وطن کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ فہد ملک اور یمان شاہ کے بارے میں بھی جبران نے بتا دیا، جسے سنتے ماہم نے میرل کو کال کر کے سب بتانے کا سوچا تھا، تاکہ وہ بھی فہد کو جی بھر کے سنائے۔ اتنا بڑا سچ آخر انہوں نے چھپایا تھا۔ رانیہ بیچاری کے پاس موبائل نہیں تھا، ورنہ اسے بھی ضرور بتا دیتی۔ جبران اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ تھری پیس گرے کلر کے سوٹ میں ملبوس چیئر پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ کل رات جو واقعہ پیش آیا تھا، اسے ماہم اور پریشے کی بے حد فکر ہو رہی تھی۔ بہت ہی مشکلوں کے بعد جبران کو گھر سے نکلنے کی ماہم سے اجازت ملی تھی۔ کافی انتظار کرنے کے بعد جبران جھنجھلاتے ہوئے ریسٹ واچ پر اپنی نظر دوڑائی۔ وہ اس وقت دنیا کے جانے مانے معروف مین وکیل کے پاس آیا تھا۔ 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، لیکن رویام خان کا کچھ اتا پتا نہیں تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر جبران شاہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ رویام خان بلیک کلر کے تھری پیس سوٹ میں شاندار پرسنالٹی کے ساتھ روم میں داخل ہوا تھا۔ عمر میں لگ بھگ وہ 35 سالہ خوبصورت نوجوان مرد لگ رہا تھا۔ سوری ینگ مین، مجھے ایک ضروری کام درپیش آ چکا تھا، ورنہ میں آپ کو اتنا انتظار نہ کرواتا۔
رویام خان نے مسکراتے جبران شاہ سے ہاتھ ملایا تھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ جبران خوشگواری سے کہتے مسکرایا۔ مجھے بھی بیٹھیں آپ۔ رویام خان اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے خود بھی ساتھ والے صوفے پر پرجمان ہوا۔ جی مسٹر جبران شاہ، کیسے آنا ہوا ہمارے پاس؟ رویام خان جبران شاہ کو دیکھتے آئی برو اچکاتے بولا۔ یہ ان کی دوسری ملاقات تھی۔ ایک ملاقات جبران شاہ کی رویام خان سے سینٹرل جیل میں ہوئی تھی اور ایک ابھی۔ جتنا رویام شاہ جبران شاہ کو جانتا تھا، اسے تو کافی حیرت ہوئی تھی جبران کے اپنے پاس آنے کا سنتے۔ بس کچھ ضروری کیس آپ کے ہاتھوں میں دینا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کے علاوہ اسے کوئی سالو نہیں کر سکتا۔ جی جی فرمائیں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر۔ رویام خان اپنی عادتاً کے مطابق بہت ہی نرمی اور خوش اخلاقی سے گفتگو کر رہا تھا، اور یہی تو رویام خان کی پہچان تھی۔ سب اپنا کیس رویام خان سے حل کرواتے تھے۔ مجھے خلا کے کاغذات بنوانے ہیں اور اپنی بیٹی کی کسٹڈی کے پیپر۔ جبران شاہ پریشانی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے مدعے کی بات پر آیا۔ تمہارا کام ہو جائے گا میجر جبران شاہ، آپ مجھے سارے کیس کے متعلق آگاہ کر دیجئے۔ جبران شاہ نے رویام خان کو سارے کیس کے متعلق آگاہ کیا، جسے ساتھ ساتھ رویام شاہ اپنی فائل پر لکھتے کیس ہینڈل کرنے کے متعلق سوچنے لگا۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی